آئنسٹائن کی ماں کا جو نظریہ تھا کہ اس کے استاد نے کہا اس کا بیٹا بہت نالائق ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں دکھائی۔ وہی عمل میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا پر کامیاب نہیں ہوا۔ پتہ لگا کہ ہر تھیوری، بڑی سے بڑی تھیوری کامیاب نہیں ہوتی ہمیشہ، ہر جگہ، ہر بندے پہ۔ تو یاد رکھیے گا میری بات، ارسطو کے زمانے کی باتیں، حکیموں کی باتیں، فلسفوں کی باتیں 2026 کے بعد، ویسے تو 2010 کے بعد، پر 2026 کے بعد کوئی حکایت کام نہیں کر رہی سوائے قرآن کے نا۔ جدید دور کے ساتھ کوئی چیز نہیں جل پا رہی۔ یعنی خاموشی آپ کہتے تھے عقل مندی ہے، اب آپ خاموش ہو، آپ کا حق کھا کے چلے جائیں گے۔ لوگ کہتے تھے جی جتنا ہو سکے اکیلے رہو، اب آپ اکیلے رہو نفسیاتی مریض بن جاؤ گے۔ ہر بات جو پرانی کہی گئی تھی حکمت کی، بصیرت کی، وہ سب زیرو ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ اس دور میں لوگ قرآن پہ اٹیک کر رہے ہیں، حدیث پہ اٹیک کر رہے ہیں، زمانے پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو مطلب یہ نسل ہی الگ ہے نا۔ سوچنے کے قبلے ہی بدل گئے۔ ایک بندے کا قبلہ ہی غلط ہے تو نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ لوگوں کے خدا بدل گئے، لوگوں کے مقاصد بدل گئے، لوگوں کے زبان بدل گئی، ذہن بدل گئے۔ اچھا یہ کیسے ہوا؟ 70s نے میڈیا کو اتنا چینج کیا، پھر 90s میں اتنا کیا، پھر 2010 میں اس نے بالکل ہی کھڑا کر دیا۔ اب میڈیا کے مطابق لوگ سوچ رہے ہیں، میڈیا کے مطابق لوگ کام کر رہے ہیں، میڈیا ان کا دین ہے، میڈیا کا مولوی ان کا امام ہے، تو اب وہ ڈائریکٹ قبلے ہی بدل گئے، خدا ہی بدل گئے۔ تو میرے بھائی صاحب، اب آپ نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ اس کا حل جو ہے، باتیں سب کرتے ہیں، حل بتانا لازمی ہوتا ہے۔ صرف قرآن کہتا ہے غور و فکر۔ تم جو کپڑا پہن رہے ہو، شیمپو استعمال کر رہے ہو، میگی کھا رہے ہو، ہر چیز میں غور و فکر کرو، اس میں تمہاری فلاح و بہبود کہاں تک ہے یا کہاں تک نہیں ہے۔